اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگا ہوں. ارے اس نے کہا بھائی چل کچھ نہیں ہوا تو ایک بزرگ کی زیارت تو ہو گئی. ارے تو اس نے کہا میں کوئی زیارت کرنے گیا تھا کیا؟ اس نے کہا اچھا پھر تیری چادر کہاں گئی؟ کیا تو وہی پھینک کے آیا؟ ارے کہنے کا نہیں وہ مٹی کا ڈلا باندھ کے دیا چادر نے وہ پڑا ہوا, نکال لے اس کو, چادر نکال لے اس میں سے. اب اس نے کھولا عورت نے, جب وہ ڈلا نکالا تو وہ سونے کا ٹکڑا تھا. اب وہ عورت کہنے لگی وہ کمبخت ادھر تو کیا لایا ہے؟ گاڑی چھوڑ چل تم اپنے کو لیو اپنا چولہا وولہا اور کیا لایا ہو. ارے انہوں نے کہا نہیں تو ادھر آ. کیا ہوا بولے دیکھ. آن کے دیکھا تو مٹی کا تو سونے کا ڈالا تھا. ارے کہنے لگی تو سونے کا ڈالا ہے. اس نے کہا ہاں. ابھی کہنے اچھا ہوا نے بیچ میں نہیں پھینک لیا ہاں گھر لا کے پھینکا. تو اس نے کہا کہ کمبخت تو اتنا سا ڈالا لے کر گیا بڑا لے جاتا ذرا. ارے اس نے کہا تو فکر کیوں کر رہی ہے؟ کہنے کیوں؟ کہنے لگے تم مٹی کا ڈلا میں ابھی لا کے بنا لوں گا. بولے کیا مطلب؟ ارے بولے یہ ڈلا کا مجھے پتہ ہے کیا پڑا تھا. اس نے کہا تو صحیح یاد ہے نا تجھے؟ ہاں ہاں مجھے پکی یاد ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے چولہا لے پھینک جتنی مٹی اکٹھی تھی انہوں سب اکٹھی کر لی. کہ لے آئے یہیں پہ لیا. اب وہ بیٹھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر رہا. اب دم کرا اس نے, اس کو چادر میں باندھ کے رکھ دیا کہ صبح بن جائے گا. یہ دعا کھولی تو وہ مٹی تھی. اب اس کی بیوی کہنے لگی نہیں تجھے نہیں آیا ابھی کچھ کرنا. ارے اس نے کہا نہیں کرا تو یہی تھا. اس نے کہا ایسا کر تو واپس جا اور صحیح پوچھ کے آپ. وہ بیچارہ واپس گیا پوچھنے کے لیے. جب واپس کی میں پہنچا آپ نے اس کو دیکھا اور آپ اس کو دیکھ کے مسکرائے. آپ نے کہا بھائی کیا ہوا اب کیوں آیا ہے؟ ارے اس نے کہا بابا ایک مسئلہ اور ہے. کیا؟ کہنے لگے ایک مہربانی اور کر دو. کہنے لگے کیا بتا. کہنے لگے وہ جو تم نے عمل پڑھا تھا وہ تو سورہ اخلاص تھی نا. کہاں اور تو کچھ نہیں پڑھا تھا نا اس کے ساتھ. کہنے لگے تیرے سامنے پڑھا ہے بھائی ہم نے تو اس نے کہا پھر میرے پڑھنے سے کیوں نہیں بن رہا سونا وہ. انہوں نے کہا کمبخت سورہ اخلاص تو وہی ہے جو میں نے پڑھی تھی وہی تو نے پڑھی ہے, مگر تیرے منہ میں فرید کی زبان تھوڑی ہے. اس زبان کو بنانے کے لیے 36 برس گزارے. تو بات کیا ہے کہ کلام تو وہی ہے. زبان سیدھی کرنی ہوتی ہے اور دل. انہوں نے کیوں اب سورہ اخلاص تو مسجد میں مولوی بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہے تو انہوں نے جنگل میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ سورہ اخلاص جا کے جنگل میں پڑھ لو؟ نہ حدیث میں کہیں ملتا ہے. کیوں کہ یہ علم سینہ ہے, یہ سینے سے سینے کو ملتا ہے. اسی کو خدا کی معرفت کہتے ہیں. وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ بزرگوں نے ایسے ہی حاصل کیا. تو بات یہی ہے کہ ہم کسی بھی کام میں لگتے ہیں, ہم نے 2-4 دن, مہینے, 20 دن, 2 مہینے, 6 مہینے, سال خوب رٹا لگایا اس کا, اس کے بعد کہا لے بھیا اس میں تو اثر ہی نہیں. یہ پیر بھی بیکار, یہ عمل بھی بیکار. اب کوئی دوسرا ڈھونڈو اور دوسرا عمل ڈھونڈو, ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں. لیکن جبکہ نہ قصور عمل کا, نہ قصور پیر کا, قصور تمہارے اندر کا ہے. اس کو سیدھا کر دو. جب یہ سیدھا ہو جائے گا تو زبان سیدھی ہو جائے گی, زبان سیدھی ہو جائے گی, کلام سیدھا ہو جائے گا. بے شک. تو محنت کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز, کوشش. لیکن ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ کوشش کرتا رہے. ہم تو گنتے ہیں, آج چلنے میں بیٹھا گئے, کہنے لگا آج 10 دن ہو گئے, 20 دن ہو گئے,
اب 30 دن ہو گئے، اب 40 دن ہو گئے، اب 50 دن ہو گئے، 60 دن ہو گئے، 100 دن ہو گئے، 200 دن ہو گئے، کوئی موکل نہیں آ رہا، کوئی جن نہیں آ رہا، کہاں چلے گئے سارے کے سارے؟ کچھ بھی نہیں دیکھا، ہاں کوئی آ ہی نہیں رہا، نظر ہی نہیں آ رہا۔ بھائی یہ تیرے باپ کے نوکر ہیں، تو نے خرید لیا، تو نے پیسے دیے تھے ان کے، کیوں آئیں گے وہ؟ پہلے تو حاضر ہو جا، جب تو ہی حاضر نہیں تو وہ حاضر کیوں ہوں گے؟ میں وظیفہ یہاں پڑھا رہا ہوتا ہوں، گھوم کہیں اور رہا ہوتا ہوں۔ اچھا تصویر پڑھتے پڑھتے سارے دوسرے دن کے پلان بنا لیتا ہوں کہ کیا کیا کرنا ہے مجھے۔ اب وہ بھی دیکھتا ہے، کہنے لگے یہ تو یہاں ہے ہی نہیں، تو میں کیوں آؤں یہاں پہ؟ جیسے یہ گھومتا پھرتا ہوگا ویسے وہ بھی کہیں گھوم پھر رہا ہوتا ہے آرام سے، نہ یہ حاضر ہوتا ہے نہ پھر وہ حاضر ہوتا ہے۔ تو بات وہ ہے کہ پہلے خود کو حاضر کر۔ اتنی پریکٹسیں جو بزرگ کراتے تھے، سال 2 سال 3 سال، حضرت محی الدین ابن عربی کا کتنا نام ہے؟ علماء روحانیت آپ کو قطب الاقطاب، غوث الاغواث سب کچھ مانتے ہیں، اور آپ نے جو بشارتیں دیں اور جو قانون روحانیت کا قائم کیا وہ آج تک چل رہا ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت ہی جلیل القدر علماء میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کو علم روحانیت کا شوق ہوا۔ حضرت شیخ محمد شعیب ابو المدنی رحمۃ اللہ علیہ، مدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کسی نے بولا اس کا وہ بزرگ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، ان سے مل لو جا کے۔ یہ ان کے پاس پہنچ گئے، اندلس کے رہنے والے تھے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا کیوں آئے ہو؟ آپ دیوانوں کی طرح رہتے، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کی خدمت میں آیا ہوں، علم ظاہری حاصل ہو گیا، اب کچھ باطنی کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا چل بھاگ مولوی تیرے بس کا، تو فتوی لگائے گا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ حضور میں آج سے اپنا سارا علم ترک کر رہا ہوں، بس آپ مجھے ہدایت دیں، مجھے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بولے حرام کھائے گا؟ اب یہ خاموش ہو گیا۔ حرام پینا ہے تجھے؟ اگر کھانا اور پینا ہے حرام، بول تیار ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آ رہی وغیرہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ بولے دیکھ کافر ہونا پڑے گا، مومن کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ جو چاہے گا۔ پھر ہماری بات پہ عمل کرے گا کر، کہنے جاؤ ایک کاسا لو، اندلس میں بھیک مانگو، حرام کھانا پڑ رہا ہے۔ اور کوئی تمہیں کچھ بھی کہے اس پہ غصہ نہ کرنا کہ حرام پینا ہے۔ اور انہوں نے کہا حضرت آپ نے کہا کہ کافر ہونا پڑے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے سارے زمانے سے منہ موڑ لے، ان سے کافر ہو جا۔ ٹھیک، آپ نے 6 ماہ آپ کو اندلس میں گھمایا،
6 ماہ اندلس گھمانے کے بعد آپ کو ایک سبق دیا اور کہا جا قبر کھود اس میں بیٹھ جاؤ، بلا ضرورت باہر نہ نکلنا۔ آپ قبرستان میں قبر کھود کے بیٹھ گئے، قبر ڈھانک کے 13 برس آپ نے اس قبر میں، آپ نے فرمایا نکلنا کب ہے؟ کہا جب ہم بولیں گے جب ہی نکلنا، جانا تیری مرضی سے، آنا ہماری مرضی سے۔ 13 برس گزر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ذکر کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، جو حضرت نے مجھے تعلیم کیا بس میں وہی کرتا ہوں۔ 22 گھنٹے جاگنا ہوتا تھا اور 2 گھنٹے سونا ہوتا تھا، اور 22 گھنٹے وہ ذکر ہوتا تھا۔ 13 برس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ بس جاؤ مکے میں حاضر ہو۔ آپ جب وہاں سے نکلے اور مکے پہنچے اور آپ وہاں بیٹھ گئے، موقف ہو گئے مکے میں، اور 3 برس مکے میں موقف ہوئے۔ اس 3 برس میں جو آپ پر اسرار ظاہر ہوئی اور جو کشود ہوا آپ کو، وہ فتوحات مکی کے نام سے لکھی کتاب۔ اس کے بعد پھر آپ کو حکم ہو کے سفر کرو۔ پھر آپ نے سفر کیا اندلس سے، آپ شام گئے، ادھر گئے ادھر گئے، بزرگوں سے ملتے رہے، اور سفر میں آپ نے فصوص لکھی، فصوص الحکم۔ جس بات آپ نے فصوص لکھی تو 1000 علماء اکابر وقت نے آپ کو کافر کہہ دیا، یہ فتویٰ دے دیا آپ کے خلاف، یہ کافر ہے، زندیق ہے، فصوص لکھنے کے بعد آپ کو زندیق قرار دے دیا 1000 اس وقت کے علماء کرام۔ تو آپ نے اپنے پیر سے کہا ان کے کہ حضور میں کیا کروں، مجھے تو زندیق قرار دے دیا بڑے بڑے علماء نے اور کافر کہہ دیا، اور لوگوں کو مجھ سے ملنے کا منع کر دیا ہے کہ جو اس شخص سے ملے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اب وہ جو تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب تک 1000 صدیق تمہیں صدیق نہیں کہیں گے تم صدیق نہیں ہوگے، کچھ خیال مت کرو لوگوں کا کچھ خیال نہیں کیا۔ آج کیا بات ہے، لوگ ان کو کیا یاد کرتی ہے، مجھے ان نہیں یاد۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنا 11واں بیٹا بتا دیا۔ اس کمال کو پہنچا۔ تو بات یہی ہے بھیا، ہم چاہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے آرام سے اے سی چلا کے وہاں مصلی بچھا کے تسبیح لے کے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنا چلا کریں۔ تو موکل بھی کہتا ہے، کہنے لگا بھائی تو اس اے سی میں بیٹھ، میں بھی ایک اے سی میں بیٹھا ہوں، آئی سمجھ میں بات، جب تجھے گرمی لگے تو باہر آ جائے، مجھے لگے کہ میں آ جاؤں گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ساری عمر نام بلا دیا، ساری عمر نام بلا دیا۔ بات صرف اتنی سی کہ بھیا اگر کچھ حاصل کرنا ہے نا، دیکھو جو تمہاری شکل ہے نا، یہ جب تک کھوئے گی نا، ختم نہیں ہوگی جب تک کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بیج ہے، وہ اس وقت تک بیج رہتا ہے جب تک اپنی شکل میں باہر جائے، اور جب اس کو تو زمین میں گاڑ دو اور وہ اپنی شکل مٹا دے تو وہ پودا بن جاتا ہے، اور پھر اس پودے سے درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس درخت سے ہزاروں بیج بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی شکل نہ بگاڑتا تو وہ بیج ہی رہتا اور وہیں ختم ہو جاتا۔ تو بات یہی ہے،
اسی لیے وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ملاد خاک میں ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے. تمہارے ہاتھ میں چاہے کتنا ہی قیمتی بیج کیوں نہ ہو، جب تک تم اس کو زمین میں ملا کے اس کی شکل نہیں بگاڑ دو گے، جب تک اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تو انسان کی بھی یہی حالت ہے کہ جب تک یہ اپنا حلیہ نہیں بگاڑ لیتا کچھ حاصل ہونے نہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک اسرار نہیں کھلتے، کیا؟ جب تک کہ تجھے ذکر کرنے میں لوگ دیوانہ نہ کہنے لگے. حضرت خواجہ اویس کرنی کو کیا کہتے تھے؟ دیوانہ ہی کہتے تھے نا. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی جب آپ سے ملنے گئے آپ نے پوچھا، سوال کیا حضرت عمر سے، اور سوال کیا کیا آپ نے کہ عمر کیا تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ کیا تھا نا سوال. جی اب بتاؤ عمر سے زیادہ کس نے دیکھا ہوگا؟ یہ سوال کیا معنی تھے کہ کیا دیکھا؟ کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے سرکار عالم سے خواجہ اویس کرنی کی؟ ثابت نہیں ہے کہیں؟ تابعی ہیں نا. لیکن آپ پوچھ رہے ہیں صحابی سے، اور اولوالعزم صحابی خلیفہ راشد، کہ کیا تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا؟ کیونکہ حضور نے خود دعوت کیا، آپ نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ نے وہی سوال آپ سے پوچھا جبکہ آپ کبھی ملے نہیں تھے. یہی بات، جب تک دیوانہ نہیں ہوتا، جب تک کام کا نہیں ہوتا. آج جن بزرگوں کے تم نام لیتے ہو، اگر ان کو ان کی اصل حالت میں دیکھتے نا جس زمانے میں وہ تھے، تو تم ایک کو بھی بزرگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک کو بھی. ان کی کیا حالت ہے؟ کپڑے ان کے بدن کے پھٹ جاتے تھے، ان کے پاس پیبل لگانے کے لیے نہیں ہوتا تھا.